9/11 کے بعد جب امریکی افواج نے اتحادیوں کے ساتھ مل کر افغانستان پر حملہ کیا تو طالبان کی امن پسند قیادت کو بھی چون چون کر تحقیقات کے نام پر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا اور گوانتانامو بے کی بدنام زمانہ جیلوں میں انہیں جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کیا اور ان میں سے اکثر قیدی بے گناہ ثابت ہوئے۔ ملا عبدالسلام ضعیف افغان حکومت کے حاضر سفیر کے طور پر پاکستان میں تعینات تھے، لیکن امریکہ نے اقوام متحدہ کے چارٹر اور سفارت کے تمام آداب و اصولوں کی دھجیاں اڑاتے ہوئے پاکستانی حکومت کو مجبور کیا اور ان کو گرفتار کر کے گوانتانامو بے لے جا کر جس بہیمانہ اور انسانیت سوز تشدد کو روا رکھا، اس کو ملا ضعیف نے اپنی کتاب میں لکھ کر مہذب ملکوں کے منہ پر تمانچہ رسید کیا تھا۔ فرینڈز، پہلی قسط میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کیسے ملا ضعیف کو پاکستانی حکام نے امریکہ کے حوالے کیا تھا۔ اب وہیں سے آگے بڑھتے ہیں۔ ملا ضعیف بتاتے ہیں کہ مختلف فوجی آتے رہے اور ہمیں لاتوں اور گھونسوں سے سخت مارتے رہے، یہاں تک کہ امریکن فوجی اپنے بوٹوں سے ہماری انگلیاں زمین کے ساتھ رونتے رہے اور ہماری چیخیں بلند ہوتی رہیں۔ اسی اثنا میں ایک فوجی مجھے تلاش کرنے کے سلسلے میں میرے پاس آیا، میرے سر سے تھیلا اٹھایا اور پھر دوبارہ پہنا کر شناخت کے بعد چپ چاپ چلا گیا۔ میں نے اس وقت اپنے دوسرے قیدی بھائیوں کو دیکھا کہ وہ سخت تکلیف میں مبتلا تھے۔ امریکی فوجی ان کے جسموں کو لاتوں اور گھونسوں سے مارتے اور ان کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ یہاں ہم اتنے سخت عذاب میں تھے کہ وضو اور نماز تک نہیں پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی اشارے سے نماز پڑھ سکتے تھے، اس لیے کہ ہماری تھوڑی سی حرکت پر بھی یہ امریکی فوجی ہم پر لاتوں کی بارش کر دیتے۔ ایک لمحے کے لیے ہمیں چھوٹے پیشاب کے لیے اٹھایا گیا، جس سے ہماری طبیعت قدرے سنبھل گئی۔ کئی بار ہیلی کاپٹر لینڈ کرتے رہے اور بار بار پرواز کرتے رہے۔ بالآخر رات کے شروع ہوتے ہی ایک ہیلی کاپٹر ہمارے قریب آیا اور ہمیں اس کے اندر ڈال دیا گیا۔ ہمیں ہیلی کاپٹر کے اندر ہاتھ پاؤں سے مضبوط باندھا گیا۔ اس طرح کے ڈبل پٹے ہمارے سینوں اور رانوں کے اوپر لپیٹ کر ہیلی کاپٹر کے دوسرے حصوں سے مضبوط باندھ دیا گیا۔ ایسے میں ہم نیم لیٹے اور نیم بیٹھے ہوئے تھے، نہ صحیح طرح لیٹ سکتے تھے اور نہ ہی صحیح طرح سے بیٹھ سکتے تھے۔ ریڑھ کی ہڈی میں شدید تکلیف ہو رہی تھی اور سانس گھٹ رہا تھا، لیکن صبر کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ سہارا لیتے تو وحشی فوجی اپنے بوٹوں کے ساتھ ہمیں مارتے۔ ساتھیوں کو پیشاب اور پیاس کے تقاضے کے باوجود اجازت نہیں ملتی تھی۔ کوئی ترجمان بھی نہ تھا، اگر تھا بھی تو وہ فوجیوں کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ راستے میں 2 جگہ ہیلی کاپٹر اترا اور پھر اڑان بھری۔ کافی دیر بعد ہیلی کاپٹر ایک جگہ اترا اور یہ بگرام ایئرپورٹ تھا۔ مجھے فوجیوں نے بڑی بے دردی کے ساتھ نیچے پکی زمین پر پھینکا۔ چند فوجی یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ یہ ان کا بڑا ہے۔ پھر انہوں نے مجھ پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش شروع کر دی۔ میرے جسم سے کپڑے الگ ہو گئے، صرف سر پر کالا تھیلا اور ہاتھوں اور پاؤں میں بیڑی لگی ہوئی تھی۔ تازہ برف باری ہوئی تھی۔ چند گھنٹوں کی مار پیٹ کے بعد انہوں نے مجھے ننگا کر کے برف پر پھینک دیا۔ ان فوجیوں کی موجودگی میں ایک خاتون مسلسل غزل پڑھ رہی تھی اور فوجی لوگ میرے جسم کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ اس غزل کا ایک ٹکڑا مجھے ابھی تک یاد ہے۔ وہ گا رہی تھی کہ امریکہ عدل و انصاف کا گھر ہے اور عدل و انصاف کا خواہاں ہے۔ امریکہ ہر آدمی کے لیے انصاف چاہتا ہے، بشرطے کہ مسلمان نہ ہو، کیونکہ مسلمان ان کے نزدیک انصاف کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ برف پر شدید سردی تھی، جسم بالکل شل ہو کر کانپتا تھا اور فوجی مسلسل چیختے تھے کہ حرکت مت کرو، لیکن شدید سردی کی وجہ سے جسم کی لرزش اور کپکپاہٹ روکنا میرے بس میں نہ تھا۔ آخر کار 3-4 گھنٹے بعد شدید سردی کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا اور پھر مجھے اپنا پتہ نہ چل سکا۔ جب میں ہوش میں آیا تو میں ایک ایسے بڑے کمرے میں پڑا ہوا تھا جس میں دھوپ پڑتی تھی۔ تقریباً یہ دن کے 9-10 بجے کا وقت تھا۔ میرے جسم میں شدید درد تھا جو میرے لیے بالکل ناقابل برداشت تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرے سامنے دائیں جانب 2 فوجی جو سر پر کالی تھیلی اوڑھے اور ہاتھوں میں ایک بڑا ڈنڈا لیے میری طرف مارنے کی غرض سے بڑھ رہے تھے، اور بائیں جانب 2 کالے ہاتھی نما فوجی ہاتھوں میں پسٹل تھامے کھڑے تھے، جبکہ باقی فوجیوں کے پاس بندوقیں تھیں۔ یہ تمام فوجی میرے سر پر کھڑے سب ایک ہی آواز میں یہ باتیں پوچھتے تھے: اسامہ کہاں ہے؟ ملا عمر کہاں ہے؟ تم نے نیو یارک اور واشنگٹن کے بارے میں کیا کیا؟ یہ لوگ مسلسل چیختے رہے اور پھر انہیں معلوم ہوا
کہ میرے اندر بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت نہیں، تو انہوں نے کچھ وقت کے لیے مجھے چھوڑ دیا اور پھر آسمانی کلر کا یونیفارم پہنا کر مجھے ایک ٹھنڈے گڑھے میں پھینک دیا۔ شدید تکلیف اور سردی کی وجہ سے میں پھر بے ہوش ہو گیا۔ جب دوبارہ ہوش آیا تو میں ایک لحاف کے اندر لپٹا ہوا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے سر لحاف سے اس حال میں نکالا کہ میرے ہاتھ اور پاؤں زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ یقیناً یہ کیوبا کا جیل خانہ گوانتانامو بے ہوگا، لیکن پھر نظر دوڑانے کے بعد میں نے وہاں دیواروں کے اوپر طالبان کی پرانی تحریریں تاریخوں کے ساتھ دیکھی تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو کیوبا نہیں، افغانستان ہی ہے، جس کا کبھی میں سفیر تھا۔ یہ ایک چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا کمرہ تھا۔ گیٹ پر ایک امریکن خاتون فوجی بیٹھی تھی جو میرے پاس آئی اور پوچھا کہ آپ کو کیا چاہیے، لیکن مجھ میں تو زبان ہلانے کی سکت بھی نہ تھی۔ وہ بار بار پوچھتی تھی کہ کیا آپ کو انگلش آتی ہے، لیکن جواب نہ ملنے پر وہ واپس اپنی جگہ جا کر بیٹھ گئی۔ یہ عصر کا وقت تھا، پورے دن کی نمازیں قضا ہو چکی تھیں اور میرے اندازے کے مطابق اب تک 24 گھنٹے گزر چکے تھے کہ میں نے نہ کچھ کھایا اور نہ کچھ پیا تھا، اور جسم کی ساری ہڈیوں میں شدید درد تھا۔ میرے سر اور کندھوں کو فوجیوں نے تشدد کر کے توڑ دیا تھا۔ میرا چہرہ خون سے سرخ تھا اور میں بڑا پریشان تھا کہ اور مزید کیا ہوگا۔ رات آن پہنچی، جنریٹر سٹارٹ ہوا اور کمرے کے اندر ایک بلب روشن ہوا۔ میری زبان میں تھوڑی سی حرکت پیدا ہوئی اور میں نے فوجی خاتون سے دھیمی اور پست آواز میں کہا کہ کیا آپ میری مدد کر سکتی ہیں؟ اس نے پوچھا کہ کس چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے نماز پڑھنے کی اجازت مانگی تو اس نے اجازت دے دی اور میں نے زنجیروں میں بند ہاتھوں سے تیمم کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اسی اثنا میں 2 اور آدمی آئے اور کونے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ میں انتہائی ڈرا ہوا تھا کہ نماز میں ہی مجھے روک نہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ کیا اور میں نے نماز ادا کر لی۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں ان 2 آدمیوں کی طرف متوجہ ہوا، ایک فوجی وردی میں جبکہ دوسرا ملکی سول لباس میں تھا۔ اس نے مجھ سے فارسی زبان میں پوچھا کہ آپ کا کیا حال ہے۔ اس شخص کا لب و لہجہ ایرانی فارسی کی طرف مائل تھا اور اس کا نام فرید تھا، جو کہ اصلاً امریکی تھا اور ایران میں اس کی پرورش ہوئی تھی، جبکہ دوسرا شخص ایک موٹا کالا امریکی تھا۔ ان 2 آدمیوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی صحت کیسی ہے، سردی تو نہیں لگ رہی؟ میں صرف الحمدللہ کہتا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے سوالات پوچھنے شروع کیے۔ ان کے سوالات کا محور صرف ایک ہی ہوتا تھا کہ اسامہ اور ملا عمر کہاں ہیں؟ میں جو ان کی زندگی اور موت سے بے خبر تھا تو میرے جوابات عموماً نفی میں تھے۔ اس پر ان کے چہروں کے رنگ بدلتے رہے اور آہستہ آہستہ ان کا لہجہ سخت ہوتا رہا۔ ان کی باتوں میں دھمکی کا پہلو صاف اور واضح تھا، لیکن میرے پاس وہی منفی جواب تھا اور ان کے سخت رویے نے مجھ پر کوئی اثر نہیں کیا۔ خیر وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ 6 دن گزر گئے تھے کہ میں نے کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے کہ 1 سال پرانا پیک شدہ فوجی کھانا یا تو میں کھا نہیں سکتا تھا یا پھر مجھے ان کے حلال و حرام کا پتہ نہیں چلتا تھا۔ 6 دن بعد مجھے آدھی روٹی اور 1 کپ چائے تفتیش کار کی طرف سے ملی۔ اس کے بعد تقریباً 1 روٹی روزانہ مجھے دیتے تھے۔ میں 1 مہینے سے یہیں تھا اور یہاں موجود فوجیوں کو یہ حکم تھا کہ مجھے سونے نہ دیا جائے۔ 20 دن تک میں یہاں بے سر و سامانی کے عالم میں ہاتھ پاؤں بند قید میں تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں کھانے کے لیے اور نہ ہی کسی دوسرے ضرورت کے لیے کھلتے تھے۔ اس کے بعد ایرانی تفتیش کار کے ذریعے مجھے ایک چھوٹا سا پیکٹ سائز قرآن مجید ملا تو اب میں اس کی تلاوت میں مصروف رہتا تھا، اور بعض اوقات تو میں اپنے اوپر اوڑھنی کو بھی سیدھا نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ سردی کے مارے میرے ہاتھ کی انگلیاں شل ہو جاتی تھیں۔ ایک دن صبح سویرے 24 یا 25 جنوری 2008 کو تقریباً 8-9 بجے کے قریب 6 آدمی میرے کمرے میں لائے گئے، جن کے سروں پر تھیلیاں چڑھی ہوئی تھیں، اور پھر انہیں کمرے کے ایک کونے میں بٹھا دیا گیا۔ 2 مسلح فوجی دروازے کے پیچھے بیٹھ گئے اور ایک لمحے کی خاموشی کے بعد ان لوگوں کی آپس میں باتیں شروع ہو گئیں۔ انہوں نے مجھ سے اپنا تعارف کروایا۔ ان 6 لوگوں کے نام یہ تھے: سالم سکر، سلمان یمنی، شیخ فیض کویتی، شمیر الجزائری، طارق محمد اور قاسم حلیمی۔ 3 دن تک یہ لوگ میرے ساتھ رہے اور 3 دن بعد ہم سب کو ایک اور جگہ منتقل کیا گیا۔ امریکن فوجی حلیمی صاحب کو تفتیش کے لیے لے گئے اور ہم سب نے عشاء کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد فوجی آئے اور ہمیں نیچے کمرے میں لے گئے۔ تقریباً 20 کے قریب قیدی یہاں پہلے سے موجود تھے۔
जिन के हाथ पांव और सर मजबूती से बांधे गए थे, जो कि किसी और जगह मुंतकली की इलामत थी। बड़ी तेजी के साथ फौजियों ने मेरे हाथ पांव बांधे और सर पर वही काला थैला चढ़ाया और फिर मेरा सर दूसरे कैदी के शाने पर टिकाए रखा और इसी तरह मेरे शाने पर एक और कैदी का सर लगाया। 1 घंटे तक ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा। इसके बाद हम सबको खड़ा किया गया और ऊंटों की तरह एक लाइन में खड़ा करके हमारे हाथों को एक पतली सी तेज धार रस्सी के साथ बांधा गया। फौजी रस्सी दाएं से बाएं खींचते तो कैदियों की चीखें दर्दो तकलीफ के मारे आसमान से बातें करती, इसलिए कि रस्सी इनके बार बार मुख्तलिफ सिमतों में खींचने से इन कैदियों के हाथों के अंदर घुस जाती थी। हमारी इस लाइन में एक कैदी नाफे, जो कि सूडान से ताल्लुक रखते थे, इनके दोनों पांव पहले से शदीद जख्मी थे। वो गरीब मजलूम बहुत चीखता था। तजिकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ और यमन के मुख्तार मेरे पड़ोस में कैद थे। इन्होंने अपनी आप बीती सुनाई कि वो किस तरह गिरफ्तार हुए और दोस्तम के वहशी फौजियों के मुजालिम का शिकार बने। वो कहते थे कि दोस्तम और इनके साथी तालिबान मुजाहिदीन को गोली ना मारते, बल्कि खुले मैदान में खड़ा करके नंगा कर देते, कानों में लकड़ी के टुकड़े ठोंस देते और पत्थर मार मार कर मार देते थे। तालिबान को नंगा करके पहले मैदान में फिराया जाता, फिर हाथ पांव बांध कर कंटेनर में बंद कर दिया जाता और बाहर से ताला लगाकर कंटेनर के नीचे आग लगा दी जाती। इस तरीके से दोस्तम ने 5 से 8 हज़ार तक तालिबान को जान से मारा। मोहम्मद यूसुफ ने बताया कि मेरे नाखून प्लास के जरिए नोचे गए। वो बाकायदा पासपोर्ट लेकर अफगानिस्तान गया था और कंदोज में मजदूरी किया करता था। वो कहता था कि एक कंटेनर में 300 तालिबान को ठोंस ठोंस कर बंद किया जाता और कंटेनर के बाहर जो आवाज़ें सुनाई देती तो लगता था कि वो सख्त तकलीफ में मुब्तला हैं। इनमें से कोई कहता कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ रहे हैं और कोई कहता कि हम जन्नत जा रहे हैं। यूसुफ ने बताया कि मुझे भी 3 दिन तक कंटेनर में बंद रखा गया। 3 दिन बाद जब कंटेनर खोला गया तो इसमें सिर्फ चंद अफराद ही जिंदा बचे थे, जिनमें से एक मैं भी था। मुल्ला ज़ईफ लिखते हैं कि एक बार मुझे तफ्तीश के लिए एक कमरे में ले जाया गया और यहाँ मौजूद एक सफ़ेद कुर्सी पर बिठा दिया गया और खिलाफे मामूल हाथ पांव खोले गए। एक चमकीली आंखों वाले चालाक अमरीकी ने एक फारसी बोलने वाले तर्जमान के जरिए बताया कि ये मशीन झूठ मालूम करती है। फिर मुझे इस मशीन पर बिठाया गया। मैंने कहा कि यह मशीन पहले कहाँ थी। आपने मुझे 3.5 साल अजाब से दोचार रखा। अगर ये मशीन पहले इस्तेमाल हो जाती तो आपको सच और झूठ का पता चल जाता। इसने पहला सवाल पूछा, आपको कौन बेहतर जानता है? मैंने जवाब दिया, मेरा खालिक। फिर पूछा, इसके बाद? तो मैंने जवाब दिया कि कोई दूसरा आदमी मेरे दिल का हाल नहीं जानता। इसने कहा, मैं जान गया हूँ। मशीन ऐसी थी कि दिल की धड़कनों और खून के प्रेशर के जरिए स्क्रीन पर ग्राफ की तर्ज पर कुछ दिखाती और जब कोई झूठ बोलता था तो जाहिर है कि इसके दिल की धड़कन तेज हो जाती। फिर ये अमरीकी इस पर शक करते। जब मैंने कहा कि मुझे कोई और नहीं सिर्फ मेरा खुदा जानता है तो वो अमरीकी कहता कि हम खुदा से बेहतर तुम्हें जानते हैं। मैंने इस अमरीकी से कहा कि कहीं खुदाई दावा न कर बैठना। इसने मुझसे पूछा कि कभी खुदा की नाफरमानी की है। मैंने कहा कि हाँ की है। इस मशीन के सामने कोई हौसले से बात करता तो वो कामयाब हो जाता। तो अमरीकी स्क्रीन देखकर इस पर शक करते। वो मुझसे उसामा बिन लादेन, 9/11 और मुल्ला उमर के बारे में पूछते रहे, लेकिन मुझे कुछ पता होता तो मैं जवाब देता। लिहाजा मैंने कह दिया कि मुझे नहीं पता और यूं मशीन ने भी मेरे सच की तस्दीक कर दी। लेकिन ये अमरीकी फिर भी नहीं मान रहे थे। 8 या 9 फरवरी 2002 को इन्होंने हम सबको एक हेलीकॉप्टर में डाला और हमें वहां से किसी दूसरी जगह ले गए। जब हेलीकॉप्टर उतरा तो हम में से एक एक को निकालना शुरू कर दिया। जब मेरी बारी आई तो मुझे बाहर की तरफ खींचा गया। मेरे कपड़े फट गए और मुझे एक गंदे पानी से आलूदा कीचड़ के गड्ढे में फेंक दिया गया। इसके बाद हमें तफ्तीश के लिए ले जाया गया तो हर तरफ कैमरे ऑन हो गए। बरहना इंसानी कैदियों की तस्वीर ली जाने लगी। हर तरफ से कैमरों की लाइटें लग रही थी। नंगे कैदियों की तस्वीर कुशी और इनसे तहकीकात अमरीकियों के लिए बड़ा तमाशा था। जब मेरे सर से अचानक थैला उठाया गया तो मैंने देखा कि क्या वहशतनाक मंजर था। हम तमाम भाइयों को नंगा करके अजाब दिया जा रहा था। कोई कहाँ पड़ा हुआ, कोई कहाँ रोंदा हुआ और कोई कहाँ उल्टा नंगा पड़ा हुआ था। इतना वहशतनाक और तौहीन आमेज मंजर था कि जिसे मेरी जुबान ताबीर करने से आजिज है।
नंगे मुसलमान इंसानों का मर्द और औरतें तमाशा देख रहे थे। तस्वीर कुशी और तहकीक का मरहला ख़त्म हुआ तो डॉक्टरों ने तिब्बी मुआयना करना था। इसके बाद मुझे दोबारा से यूनिफॉर्म पहनाया गया और खींचते भगाते मुझे एक दूसरी जगह ले गए और वहाँ मुझे उल्टा मुंह के बल फेंका। मेरे हाथ और पैर खोल दिए और थैला मेरे सर से हटा दिया गया। इसके बाद मुझे उठने का हुक्म दिया और मैं गर्दो गुबार में लिपटा हुआ था। जब उठा तो देखा कि ये एक बड़ा कमरा था जिसकी चारों दीवारें लकड़ी की बनी हुई थी। फ्रेंड्स, मुल्ला ज़ईफ़ की कहानी अभी जारी है। मुल्ला ज़ईफ़ की लिखी गई किताब की बाकी कहानी हम इस वीडियो के पार्ट 3 में देखेंगे।